اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور جو خیالات انسان کے دل میں آتے ہیں ہم اس سے بھی واقف ہیں، ہم اس کو بھی جانتے ہیں، اور ہم انسان سے قریب ہیں، اتنا قریب ہیں کہ انسان کا جو شہ رگ ہے، یعنی ایک تو وہ رگ ہے جس کا تعلق انسان کے دل سے جا کر ملتا ہے، بہت سی رگیں ہیں، اور قلب جو ہے اس کو قابو میں رکھتا ہے، اور ہر جگہ ساری رگیں وہ قلب سے متعلق ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری رگوں کا تعلق قلب سے ہے، تو قلب کا تعلق انسان سے کتنا زیادہ ہے، انسان اپنے دل سے کتنا زیادہ قریب ہے، بالکل قریب ہے، انسان کے جسم کے اندر وہ دل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس رگوں سے بھی زیادہ قریب، جس رگ کے کاٹ دینے سے انسان کا وجود ختم ہو جائے، جس شہ رگ کے ہٹا ختم کر دینے سے انسان کا وجود نیست نابود ہو جائے اور انسان کا وجود ختم ہو جائے، جہاں پر ساری رگیں جا کر ملتی ہیں اور جہاں سے انسان کی ساری رگوں کا تعلق ہے، ہم اس چیز سے بھی انسان سے زیادہ قریب ہیں۔ اب یہ قرب کیا ہے؟ اس قرب کے بھی تعلق سے جمہور مفسرین کا یہ کہنا ہے، یعنی اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر فرمایا کہ ہم قریب ہیں اور زیادہ قریب ہیں، اقرب الیہ من حبل الورید۔ تو یہ قرب کون سا ہے؟ فرمایا اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ قرب جو ہے یہ احاطہ علمی ہے، قرب علمی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے علم کے اعتبار سے ہم سے قریب ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی ذات ہے اور وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئی ہے، پھر اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر دوسرے انسان کے پاس کیسے وہ ایک وقت جاتی ہے، پھر تیسرے کے پاس کیسی جاتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو شیطانی سوالات ہیں۔ اسی وجہ سے عقیدے کے بارے میں فرمایا گیا کہ عقائد کے تعلق سے اور قرآن کریم کی وہ آیتیں جن کو متشابہات کہا گیا ہے، وہ قرآن کریم کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ فرمایا کہ جو متشابہات قرآن کریم کے اندر ہیں، ان متشابہات میں بحث کرنا اور اس کے پیچھے پڑنا، فرمایا کہ یہ اہل علم کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے وہ پڑتا ہے جس کے دل میں کجی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص تھا جو مدینے میں آیا کرتا تھا اور اس تعلق سے باتیں کرتا تھا اور تقدیر سے متعلق اور بھی جو ہے اللہ کی صفات سے متعلق ایسی بحثیں کرتا تھا جس سے لوگوں کا ذہن جو ہے مختل ہو جاتا تھا، لوگوں کے ذہن میں اختلافات پیدا ہوتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو مدینے سے باہر بھجوایا اور اسے کوڑے لگوائے اور اس کے اپنے شہر بھیجا، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس کا جو ہے خیال رکھو کہ لوگوں کے اندر فتنہ نہ پیدا کرے، لوگوں کے خیالات کو گندے نہ کرے، لوگوں کے عقائد کو برا جو ہے خراب نہ کرے۔ عقیدے کا موضوع ہی ایسا ہے کہ جس طرح سے وہ تفصیلات ہم کو بتا دی گئیں، ان تفصیلات پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ ایمان بالغیب ہے اور اس کے جس اعتبار سے یہ چیزیں بتائی گئیں اسی اعتبار سے ہمیں ایمان لانا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم قریب ہیں انسان سے، اور اس قدر قریب ہے جتنا انسان اپنے شہ رگ سے بھی زیادہ بھی قریب نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرب ہے یہ قرب علمی ہے، یعنی اللہ اپنے علم کے اعتبار سے قریب ہے۔ اللہ کا علم اس قدر وسیع ہے کہ ایک انسان اپنے بارے میں جتنا جانتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بارے میں علم